کسی دور دراز گاؤں میں خالد نام کا ایک محنتی اور ایماندار کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس چھوٹی سی زمین، ایک پرانی سی جھونپڑی، چند مرغیاں اور ایک گائے تھی جس کا نام تھا بجلی۔ بجلی صرف ایک گائے نہیں بلکہ خالد کے خاندان کا ایک فرد تھی۔ وہ دن میں کھیت میں کام کرتی، شام کو چپ چاپ صحن میں آ کر بیٹھتی اور رات کو آہستہ سے ہانڈی میں منہ ڈال کر خالد کی بیوی زینب کے ہاتھ کا دانا کھاتی۔ خالد ہر روز صبح سویرے جاگتا، کھیتوں میں ہل چلاتا اور شام کو زینب کے ساتھ بیٹھ کر بجلی کی پیٹھ سہلاتا۔ وہ گائے کے دودھ سے دہی اور مکھن بناتے جو گاؤں کے بازار میں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے۔ زندگی سادہ تھی مگر ان کے چہروں پر سکون تھا۔ ایک بار گاؤں میں شدید قحط آ گیا۔ نہ بارش ہوئی، نہ فصل اگی، مرغیاں ایک ایک کر کے مر گئیں اور کھیت بنجر ہو گئے۔ ایسے وقت میں صرف ایک ہی چیز تھی جو خالد کا سہارا بنی، بجلی، اس کی گائے۔ وہ دن رات کمزور ہوتی گئی مگر پھر بھی دودھ دیتی رہی۔ خالد نے اس کے لیے خود کم کھایا مگر اس کے چارے میں کمی نہ آنے دی۔ ایک دن شہر سے کچھ تاجر گاؤں آئے۔ انہوں نے خالد سے کہا، یہ تمہاری گائے کے خوبصورت رنگ، مضبوط جسم اور وفاداری سے متاثر ہیں۔ ہم تمہیں بہت بڑی قیمت دیں گے، فوراً اور نقد۔ رقم اتنی بڑی تھی کہ خالد کے قدم ڈولنے لگے۔ اس نے گائے کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے قدموں کے قریب بیٹھی تھی۔ زینب نے کہا، یہ وہ نہیں جسے تم بیچ دو، یہ وہ ہے جس نے قحط میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وفادار دوست دولت سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ خالد نے گہرا سانس لیا اور تاجروں کو انکار کر دیا۔ مہینے گزرے، قدرت نے ایک بار پھر کرم کیا۔ بارش ہوئی، فصلیں اگی، مرغیاں واپس آئیں۔ خالد کے دن پھر سے سنورنے لگے اور بجلی، وہ اب بھی ہر شام صحن میں آ کر خاموشی سے بیٹھتی، جیسے کہہ رہی ہو، میں دولت نہیں، وفا ہوں، اور وفا کو بیکار مت جانے دینا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خالد گاؤں میں عزت دار کسان بن گیا۔ جب بھی کوئی نیا کسان اس سے مشورہ لینے آتا، وہ ہمیشہ یہی کہتا، دولت کبھی کبھی دوستی خرید سکتی ہے لیکن وفاداری صرف وقت، محبت اور صبر سے ملتی ہے۔ سبق: جو ساتھ دکھ میں دے وہی سچا ساتھی ہوتا ہے۔ دولت وقتی خوشی دیتی ہے مگر وفاداری زندگی بھر کا سہارا بن جاتی ہے۔